الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مواقع پر انسان کو حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا درس دیا ہے اور انسان کو بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے اور زنا سے منع کیا۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ ایمان والے لوگ کامیاب لوگ ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو اور لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے کہ اس کی بیوی ہو یا اس کی باندی ہو اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے قریب نہیں جاتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حدود بیان فرمائے اور ایمان والوں کے اوصاف میں وصف یہ بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو جائز رشتے ہیں صرف ان کے قریب جاتے ہیں، یعنی اپنی گھر والی کے قریب، اور یا جب شرعی جہاد ہو اور جہاد میں مال غنیمت کے تقسیم کے بعد جب کوئی باندی ہاتھ آئے تو وہ اس کے قریب جاتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش نہیں کرتے۔ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے 13 اوصاف بیان فرمائے، جسے کہا جاتا ہے عباد الرحمن کے اوصاف۔ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں
اللہ تعالیٰ نے وصف یہ بیان فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ ويخلد فيه مہانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ لوگ کبھی بھی ناحق قتل نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ان میں سے کوئی گناہ بھی کرے گا، یعنی شرک کرے یا قتل کرے یا زنا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے اس کے گناہ کی سزا دیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیں گے، ڈبل کر دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب میں رہے گا ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے حیا اور پاک دامنی کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ ایمان والوں کے اوصاف میں بھی وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اور جہاں اللہ نے اپنے نیک بندے عباد الرحمن کے 13 اوصاف بیان فرمائے، ان میں بھی ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ ولا یزنون، میرے نیک بندے کبھی بھی زنا نہیں کرتے، اور کہا اگر کسی کی زندگی میں یہ گناہ ہوگا تو ہم اس کو دگنا اور ڈبل عذاب دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور جس وقت ان کے اوپر حدود نافذ ہو رہے ہوں تو تمہیں ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے، تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اگر تم لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے کہ یہ حکم اس رب نے دیا ہے جس نے بندے کو پیدا کیا ہے، وہ بندے کی نفسانیات سے، خواہشات سے واقف ہے کہ بندہ کس سزا کو سن کر، کس سزا کے نفاذ سے، گناہ سے باز آتا ہے، تو وہ احکم الحاکمین، وہ علیم بذات الصدور واقف ہے۔ فرمائے جب یہ سزا کا نفاذ ہو تو تمہیں ان میں شفقت اور نرمی نہ آئے، اگر تم لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب یہ زانی مرد اور زانی عورت کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس وقت موجود ہو اور وہ اس سزا کو دیکھ رہی ہو، تاکہ وہ دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور معاشرے سے بے حیائی کا گناہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زانیہ عورت بھی نکاح نہیں کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زانی مرد اور عورت کی نفسانیات کو بیان فرمایا۔ جس طرح مشرک ایک خدا کو نہیں مانتا، سب کے سامنے جھکتا ہے، اس نے ہر ایک چیز کے لیے الگ اپنا خدا بنایا، اولاد کے لیے الگ، رزق کے لیے الگ، نفع کے لیے الگ، دولت، پیسے، عہدے کے لیے الگ۔ اسی لیے تو بیت اللہ میں 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے انہوں نے خدا الگ الگ بنائے۔ تو جیسے مشرک بہت سے خداؤں کو مانتا ہے، تو زانی بھی معاذ اللہ بہت سی عورتوں کے پاس جاتا ہے، تو اس کا وہ مزاج ہے جو مشرک کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ نے زنا کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس لیے جیسے شرک بہت بڑا گناہ، زنا بھی بہت بڑا گناہ۔ فرمایا جیسے مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح کرے گا، زانی مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ زانی عورت ہو، اس کو پاک دامن عورت نصیب نہیں ہوتی۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث مرد خبیث عورت چاہتا ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت چاہتا ہے،
عورت پاک دامن ہوگی، اس کی خواہش ہوگی اس کا مرد بھی پاک دامن ہو۔ جب مرد باحیا اور پاک دامن ہوگا، قرآن کہتا ہے عورت بھی چاہے گی کہ وہ اس شوہر سے نکاح کرے جو پاک دامن ہو۔ تو قرآن کریم حیا پر بہت زور دے رہا ہے اور انسان کو گناہ سے، زنا سے، بے حیائی سے روک رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ایمان والوں میں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی ان کو دردناک عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے، تم نہیں جانتے کون بے حیائی پھیلانے والا ہے، فحاشی میں زندگی کون گزارنے والا ہے۔ فرمایا تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیا اور پاک دامنی پر بڑا زور دیا ہے قرآن کریم میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایمان سائبان کی صورت میں اس کے سر پر ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس گناہ میں مبتلا ہے ایمان لوٹ کر نہیں آتا، یعنی زنا کی حالت میں دل میں ایمان نہیں رہتا۔ تو اندازہ کر دینا چاہیے اگر اس حال میں موت آ گئی تو گویا آدمی بے ایمان ہو کے مرے گا، بے ایمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہے کہ ایمان دل میں موجود نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعلوا للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تم اپنے بیٹے کو قتل کرو، اولاد کو قتل کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھا رہے۔ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ بچے اگر زیادہ ہوں گے کہاں سے کھائیں گے، تو وہ لوگ مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، ان کے واسطے سے ہم تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو جاہلیت میں لوگ لڑکوں کو قتل کرتے تھے مفلسی کی وجہ سے، لڑکیوں کو قتل کرتے تھے عار کی وجہ سے کہ میری بیٹی کسی اور کے نکاح میں کیوں جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ قرآن کہتا ہے جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور یہ اتنے غصے میں ہو جاتے کہ دم گھٹنے لگتا ہے ان کا۔ اب یا تو ذلت کے ساتھ لڑکی کو گوارا کریں یا اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیتے تھے۔ تو جاہلیت میں قتل کر رہے تھے مفلسی کی وجہ سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یعنی پڑوسی تو تمہارے اوپر اطمینان کرتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، اور تم معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرو تو یہ اس کے بعد بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے بھی بڑا گناہ قرار دیا شرک کو، پھر قتل کو، پھر زنا کو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے بڑا گناہ قرار دیا شرک کو، پھر قتل کو، پھر زنا کو۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التعبیر میں باب باندھا ہے
باب تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، اس کے تحت انہوں نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں تمہیں تعبیر بتاؤں۔ صحابہ اکرام نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بتاتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے اپنا خواب نہیں بتایا، کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سویا ہوا تھا، دو آدمی خواب میں میرے پاس آئے اور مجھے خواب میں کہا چلو ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ چلتا ہوا خواب میں جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا اور ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا اور وہ دوسرے کے سر کے اوپر مارتا تھا اور اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا، سر کے ٹکڑے ہو جاتے، پھر وہ پتھر لڑک کے نیچے کی طرف جاتا، وہ دوبارہ جاتا، وہ پتھر اٹھا کر لاتا اور اس شخص کے سر کے اوپر دوبارہ مارتا اور اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کچل جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے گیا اور پھر میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کو لٹایا ہوا ہے اور بڑی ایک سلاخ ہے، لوہے کی گرم سلاخ اس کے منہ میں داخل کی جاتی تھی اور اس کی گدی سے اس کو نکالا جاتا تھا اور پھر گدی سے داخل کیا جاتا، منہ سے نکالا جاتا تھا اور وہ شخص بڑا چلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا اور پھر میں نے آگے جا کر ایک اور منظر دیکھا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ تندور ہے، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں برہنہ مرد ہیں، برہنہ عورتیں ہیں جو تندور میں جل رہے ہیں۔ تندور نیچے سے کشادہ ہے بہت اور اوپر سے اس کا منہ بہت تنگ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو یہ جل جل کر یہ اوپر تک آ جاتے ہیں لیکن یہ باہر نکل نہیں سکتے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور یہ برہنہ مرد اور عورت بیچ میں جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس میں سارا خون ہی خون ہے اور ایک آدمی اس خون کی نہر کے اندر ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے تیرتا ہوا باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر ایک شخص کے پاس بڑا پتھر ہے، وہ اس کے منہ پہ مارتا ہے اور اس کے منہ کی حالت بدل جاتی ہے، دوبارہ اس کو کہتے اندر لوٹاتا ہے، پھر وہ اندر چلے جاتا ہے، پھر نکل کے باہر آنا چاہتا ہے، وہ دوبارہ اس کے منہ میں مارتا ہے اور وہ خون کی اس گندی نہر میں، ناپاک نہر میں اس کا منہ کچل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا یہ میں نے 4 مناظر دیکھے، آپ نے خواب میں اور بھی منظر دیکھے؟ تو خواب والے 2 فرشتے تھے آپ کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا یہ میں نے جو 4 آدمیوں کو عذاب میں دیکھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا سب سے پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا تھا اور اس کا سر کچل دیا جاتا تھا، کہا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو پڑھا تھا لیکن قرآن کو بھلا دیا۔ قرآن کو پڑھا تھا، ناظرہ اس نے پڑھا، حفظ کیا، لیکن یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، یہ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اس نے قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دیا۔ آج کتنے ہیں ہم میں سے بچپن میں جو قرآن پڑھا ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کو نہیں اٹھاتے، صرف رمضان میں اٹھائیں گے، 1 ورق 2 ورق پڑھ لیے بس کافی ہے، یا کسی نے زیادہ سے زیادہ پورے رمضان میں 2-4 سپارے پڑھ لیے کافی ہے۔ قرآن کا تو ہر مسلمان پر حق ہے کہ مہینے میں کم از کم انسان 1 قرآن تو پڑھے، روزانہ 1 سپارہ تو ہم پڑھیں۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ خدا کے کلام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، 16 گھنٹے مزدوری کے لیے ٹائم ہے، 4-4 گھنٹے اوور ٹائم لگانے کے لیے ٹائم ہے، دعوتوں میں شرکت کے لیے 3-3 گھنٹے صرف کرنے کا ٹائم ہے، رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کی محافل میں فحاشی اور یانی کے مناظر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ ناپاک آنکھوں کو مقدس کلام کے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ دوسرا آدمی جس کو میں نے دیکھا کہ سلاخ اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا، لوگوں میں جھوٹ بول کر اس کا جھوٹ پھیل جاتا، اپنی جھوٹی باتیں لوگوں میں کہتا، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے بہادری کے جھوٹے قصے سنا رہے،
کاروبار کی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، سخاوت کے جھوٹے واقعات سنا رہے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے قصے لوگوں کو بتا کر اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنا ثروت، اپنا رعب دکھانے کے لیے کہا یہ ان کی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیسروں کو جو میں نے دیکھا یہ برہنہ جل رہے تھے تندور میں، یہ کون تھے؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی امت میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یہ تندور میں جل رہے تھے، برہنہ ہیں اور تندور کی آگ انہیں اوپر لے جا رہی۔ فرمایا یہ چوتھے کون تھے کہ جو خون کی نہر میں تھے اور انہیں بڑے پتھر مار کر انہیں دوبارہ لوٹایا جاتا تھا۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عذاب بتائے، 4 مختلف قسم کے۔ پہلا کون تھا؟ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ دوسرا کون تھا؟ جو جھوٹ بولنے والا تھا۔ آج کتنے ہیں مارکیٹ میں جو سچ پر کاروبار کرتے ہوں، وہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے، جھوٹی قسم نہ کھائیں تو کاروبار کیسے چلے، جھوٹ نہ بولیں تو بچوں کو کھلائیں کہاں سے؟ جس رب نے رزق کی ذمہ داری لی ہے اس پر اعتماد نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو چوپایا گھوم رہا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ مغفرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ مغفرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، 16 گھنٹے کام کر رہے۔ تو فرمائے دوسرا آدمی وہ ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ فرمائے جو زنا کرنے والا ہے۔ تو زانی کی کتنی سخت سزا ہے، آگ کے تندور میں جل رہا ہے۔ اور چوتھا آدمی جو سود کھانے والا ہے، سود کا پیسہ لیتا ہے تو وہ ایک گندی نہر میں، خون کی نہر کے اندر ہے۔ تو اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہے، اس پر عمل ضروری ہے، اور یہ آپ نے امت کو درس دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کا معاشرہ دیکھنے میں آ رہا ہے عموماً حیا اور پاک دامنی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، ما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا فشا فیہم الموت، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ اس قوم میں موت کو پھیلا دے گا، موتیں زیادہ ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن نئے نئے وائرس بیماریاں آ رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ ایک ایک دن میں مر گئے۔ پچھلے دنوں میں بیماری گزری کورونا، تو کتنے لوگ اس کے اندر مر گئے۔ تو دن بدن بیماریاں بڑھیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی بڑھ جاتی ہے اللہ ان پر وہ بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوتے، ایسی نئی نئی بیماریوں میں اللہ لگا دیتا ہے۔ آج دیکھیں ایڈز کی بیماری عام ہو گئی، اور تو اور ہمارے ملک میں بھی عام ہو گئی۔ 18 لاکھ مریض رجسٹر ہیں اس بیماری میں جو سندھ پنجاب کے علاقوں میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں اخبار میں رپورٹ آئی 18 لاکھ آدمی اس بیماری میں۔ اور اس بیماری کا جو بڑا سبب ہوتا ہے معاذ اللہ وہ ہم جنس پرستی ہوتی ہے، وہ لواطت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس گناہ میں پڑتے ہیں، اور اس کے بعد منشیات کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رہے لا تقربوا الزنا، میرے بندو زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، کا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے اسباب بھی نہیں اختیار کرنا۔ انہ کان فاحشہ، یہ تو بے حیائی کا کام ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ومقتا، یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ وساء سبیلا، یہ تو برا راستہ ہے۔ اس لیے زنا ایک ایسا گناہ ہے جس میں مکافات ہوتا ہے۔ جو آدمی معاذ اللہ یہ گناہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر یہ گناہ اولاد میں بھی سرایت کر جاتا ہے، پھر اس کے یہ زنا چکا دیا جاتا ہے اس کی بیٹی سے، بیوی سے، بہن سے، یا کسی اور محرم سے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا، ایک بادشاہ نے ایک عالم سے یہ بات سنی تھی کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ اس کی اولاد سے چکا دیا جاتا ہے۔ اس کو اس بارے میں شک ہو رہا تھا، اس نے ایک دن اپنی بیٹی کو اپنی خادمہ کے ساتھ بھیجا، کہا ذرا اس کو بازار میں دائیں بائیں گھما کے لے آؤ، تو اس کے ساتھ اگر کوئی حرکت کرے تو مجھے آ کے بتا دینا۔ وہ لے کر گئی اور اس کو گھمایا پھرایا دائیں بائیں۔ جب واپسی میں لے کر آ رہی تھی سارے راستے میں کسی نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے پہنچے، کہیں سے کوئی مرد آیا اور آ کر اس کے جسم کو مس کیا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ خادمہ نے آ کر بادشاہ کو ساری بات بتا دی۔
بادشاہ نے کہا کس جگہ واقعہ پیش آیا؟ کہا فلاں جگہ ہوا۔ بادشاہ نے سر جھکایا، رونے لگا، کہا واقعی عالم نے ٹھیک بات کہی تھی، میں نے بھی کہا پوری زندگی کسی گناہ کے قریب نہیں گیا، فحاشی اور یعنی بے حیائی کا گناہ نہیں کیا، لیکن میں نے بھی ایک غیر محرم عورت کے جسم کو شہوت سے چھوا تھا، بوسہ لیا تھا، تو وہ میری بیٹی سے وہ بدلہ چکا دیا گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، قرآن جس چیز سے روک رہا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی میں حیا آ جائے۔ آج دیکھیں قتل و غارت گیری کا ایک بڑا سبب بے حیائی بنتی ہے، فحاشی بنتی ہے۔ جہاں لڑکی کو لے کر نکلا گھر سے، کورٹ میرج کر دیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور واقعہ پیچھے کیا بنا؟ یہی بے حیائی کا واقعہ بنا۔ اسلام چاہتا ہے قتل و غارت گیری نہ ہو، سکون اور امن کی زندگی ہر آدمی گزار رہا ہو۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ڈاکٹر تھے، وہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میں رات سویا تو میں نے دیکھا کہ یوں قبریں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ مختلف عذاب میں۔ تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ کہا کہ وہ اتنی سخت تکلیف میں تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ایک ایسی دھار لائی گئی جو انتہائی تیز اور گرم تھی اور سرخ تھی، جس سے روٹیاں نکالی جاتی ہیں اس طرح کی سلاخ تھی، اور وہ لا کر معاذ اللہ اس کے عضو تناسل کے سوراخ میں اس کو داخل کیا گیا۔ وہ اس طرح چیختا تھا جس طرح کہ اس کی آواز آسمان کی طرف جا رہی ہو۔ کہا سخت تکلیف میں وہ مبتلا تھا۔ کہا اس کے عذاب اور اس حالت کو دیکھ کر میرا خواب میں پیشاب جاری ہو گیا، میرے بستر پہ میرا پیشاب نکل گیا۔ کہتے میں خواب میں پوچھنے لگا یہ کون ہے، اس کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ کہا یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا، زانی تھا، یہ اس کو ہم نے سزا دی۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میری آنکھ تو کھل گئی، لیکن اس دن کے بعد سے میری حالت یہ، میں پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ہر وقت جسم پہ کپکپی اور گھبراہٹ طاری ہوتی تھی، اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، دن بدن بیماری بڑھتی گئی، ٹیسٹ کروائے، ایکس رے کروائے، کسی رپورٹ میں کوئی بیماری نہیں آ رہی، لیکن دن بدن یہ آدمی ایک خواب کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ تو یہ کہنے لگا جب خواب میں نے دیکھا میری یہ حالت ہے، جو عذاب میں مبتلا ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو کہا پھر عرصہ دراز تک ذکر اذکار میں کرتا رہا، تلاوت کا معمول رکھا، اور میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، پھر یہ آہستہ آہستہ مجھ سے وہ کیفیت دور ہوئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر قوم کے مختلف عذاب کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح تھی، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، لیکن قوم لوط جس میں بے حیائی کا گناہ تھا، ہم جنس پرستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت عذاب دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، فرشتے نے زمین کو اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام آسمانوں تک لے کر گئے اور قوم لوط کو وہاں اوپر سے نیچے پٹخ دیا۔ نمبر 2، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ فرما رہے ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، اور وہ پتھر نشان زدہ تھے، جس پتھر پر جو لکھا تھا وہ اسی کو لگنا تھا، وہ کسی اور کو لگتا نہیں تھا۔ اسرافیل نے سور پھونکی، جو موجود تھے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ نے کسی قوم کو ایسا عذاب نہ دیا جو قوم لوط کو دیا۔ وجہ کیا بنی؟ بے حیائی کا گناہ بنا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اسلام چاہتا ہے حیا اور پاک دامنی کا ماحول، اور حیا کا مقصد نکاح کو عام کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے چاہیے، زنا کرنے کے لیے چند ہزار روپے بھی کافی ہیں۔ تو معاشرے میں یہ گناہ بڑھتا گیا۔ حضرات سلف کی زندگی میں نکاح آسان تھا، بڑی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا، اس لیے اس معاشرے میں گناہ اور زنا نہیں تھا۔ ایک کتاب ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ 2 نوجوان تھے، کہا ہم لوگ سوئٹزرلینڈ گئے کاروبار کے لیے، وہاں ہمیں کاروبار بھی لگا، نوکری بھی مل گئی۔ کہا ہم نے یہ عہد کیا تھا کوئی گناہ نہیں کریں گے، بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے۔ کہا میرا جو ساتھی تھا اس کا نام تھا شرافت خان، اور اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، جوانی بھی اس کی خوب تھی۔ چند دن تو کام کرتا رہا، اس کے بعد معاذ اللہ کسی اس گناہ میں، زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور ایسی عورت کے ساتھ ہو گیا جس عورت کے پاس دولت اور پیسہ بہت تھا، اور وہ اس سے کہتی تو کوئی کام نہ کر، تیرا جتنا خرچہ ہے میری طرف سے ہوگا۔ اور اس عورت کو جس طرح جوڑ بقر کی بیماری تھی، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، خواہش اور جنسی تسکین اس کو نہ ہوتی، صبح و شام اس کی خواہش برقرار رہتی۔
وہ نوجوان گولیاں کھاتا رہا، انجیکشن لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی خواہش پوری نہ ہوتی، 1 سال کے اندر اس گناہ میں پڑتا رہا، بے حیائی کا یہ گناہ، زنا کا گناہ بڑھتا رہا۔ سال کے اندر اندر جگر نے بھی کام چھوڑ دیا، معدے نے کام چھوڑ دیا، دل نے کام چھوڑ دیا، عین جوانی اور شباب میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا۔ آج آپ دیکھیں کتنے ہیں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیچھے بات کیا نظر آتی ہے؟ یا شراب، یا جوا، یا زنا، یا بے حیائی اور فحاشی۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو آدمی بے حیائی میں اپنی زندگی گزارے گا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرما رہے ہم اس کو دنیا میں بھی عبرتناک عذاب دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے جس نے زندگی گزاری ہے اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوا، وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا، بیماریاں اس کو لگ گئیں، اولاد نافرمان ہو گئی، زندگی کا سکون چلا گیا، یا تو اولاد ہوئی نہیں، یا ہوئی تو وہ اولاد بد اخلاق نکل گئی۔ مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، محمد شفیع نامی ایک شخص تھا، اور جس نے خیر آباد میں سب سے پہلے سینما ہال بنایا تھا، وہاں کے لوگوں میں، عوام میں بجائے دینی ترویج کے اس نے بے حیائی کا آلہ اور جگہ بنا دی، لوگوں کے اندر اس نے فلم کا رواج شروع کر دیا، کافی دولت اس نے حرام کے راستے سے اکٹھے کر دی، لیکن اللہ کی طرف سے پھر پکڑ ایسی آئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اولاد نہیں تھی، دوسری شادی کروائی پھر بھی اولاد نہ ہوئی، اور وہ بیٹا ذہنی امراض میں مبتلا ہو کر آخر میں پاگل ہو گیا، بیوی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپاہج اور معذور ہو گئی، اور یہ خود بھی بستر پہ لگ گیا، جتنی دولت تھی رشتہ داروں نے آ کر ساری دولت اور پیسے پر قبضہ کر دیا، پھر ایک وقت آیا کہ فٹ پاتھوں پر اس پر یہ زندگی گزارتا تھا اور لوگوں کو اپنی کہانی سناتا تھا کہ عبرت حاصل کرو، میں نے زندگی گناہ میں گزاری تھی اور اللہ نے مجھے یہ سزا دے دی۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا، خالق کائنات کو ناراض کر کے کوئی اطمینان نہیں پا سکتا۔ یہ انسان کی ناسمجھی کم عقلی ہے کہ میری دولت، میرا پیسہ، میرا اقتدار، میری کرسی، میرے تعلقات، یہ سب کچھ ناقص ہے۔ اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری عقل نکال دیتا ہے، اللہ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری عقل نکال دیتا ہے، ساری فرعونیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب رب کی طرف سے ایک بخار آ جائے انسان ہلنے کے قابل نہیں رہتا، کہاں یہ خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ جتنے فلمی اداکار گزرے ہیں، ان کے حال کو نہ دیکھنا، ان کے مستقبل کو دیکھنا۔ حال میں نظر آ رہا ہوگا ان کی زندگی بظاہر سکون کی ہے، مستقبل دیکھنا بڑا تاریک ہوتا ہے۔ ان کو گھر کا سکون نہیں ملتا، طلاقیں ہوتی رہتی ہیں، 1 طلاق، 2 3 طلاقیں ہو گئی، بچے ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں، شوہر ان کا ساتھ چھوڑ دیتے، لا علاج بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اینڈ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بند کمرے میں رات گزارتے گزارتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے جنازوں میں پھر شرکت کرنے والے لوگ بھی نہیں ہوتے۔ اسی پاکستان ہی کے 2 نوجوان تھے، اور ان کی ایک بہن تھی جنہوں نے ساری زندگی گانے میں، فلم میں گزاری، نازیہ حسن اور زہیب حسن۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی نے لکھا، دونوں کو اللہ نے حسن دیا تھا، انہوں نے اردو پنجابی فلموں میں زندگی گزاری، 8-10 سال تک تو یہ اس بے حیائی کے کام میں لگے رہے، اللہ کی طرف سے عین پھر پکڑ آئی، پہلی شادی کی طلاق ہو گئی، دوسری شادی کی طلاق ہو گئی، اولاد کوئی نہ ہوئی، 35 سال کی عمر میں کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی، جس سر پہ جتنے بال تھے وہ سارے جھڑ گئے، جسم پہ جتنے بال تھے وہ سارے اتر گئے، 35 سال عمر ہوئی، اسی بیماری میں لگی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، سارے پیچھے ہٹ گئے، یہ موذی مرض ہمارے قریب نہ آ جائے، اور ایک کمرے میں ہوتی، دور سے اس کی طرف کھانا پھینک دیا جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جراثیم منتقل نہ ہو، 35 سال کی عمر میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے چلے گئے۔ خدا کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لے، دنیا میں رہنا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت، اسی میں انسان کے لیے سکون ہے۔ اگر یہ سکون بے حیائی میں ہوتا، یورپ امریکہ کے لوگ زیادہ سکون میں ہوتے، لیکن آئے دن یہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آئے دن دیکھیں ہر 5واں آدمی ان میں ذہنی امراض میں مبتلا ہے۔ سب سے زیادہ ذہنی سکون کی دوائیاں امریکہ اور یورپ میں بکتی ہیں، ان کو راتوں کی نیند نہیں آ رہی ہے، سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات ان میں پیش آ رہے، دولت ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، ثروت، حسن ان کے پاس، آخر اندر کا سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ اندر کا سکون اس لیے نہیں، اس دل کو اللہ نے پیدا کیا اور اس دل کی غذا بھی اللہ نے پیدا کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے اس دل کی غذا اپنی یاد کے ساتھ جوڑی۔
اس لیے جس نے اللہ کو یاد رکھا اللہ نے پرسکون زندگی دے دی۔ ہمارے پاکستانی کی ایک عورت تھی، زندگی اس نے فلموں میں گزاری، روحی بانو نام تھا، اس کا والد طبلہ تھا، طبلہ بجانے والا تھا۔ اس کی زندگی چونکہ طبلے میں گزری تو بیٹی کو بھی اس کام پہ لگا دیا۔ بیٹی کو اللہ نے حسن دیا، اس نے اس کا ناجائز استعمال کیا۔ ایک کالج میں جب لگی تو وہاں اس نے رقص کیا، اس کے رقص کو دیکھا گیا تو لاہور کے ہوٹل میں پروگرام ہوا اور اس میں اس لڑکی نے رقص کیا۔ ہوٹل کا مالک اس نے اس کو رشتے کا پیغام دیا، دولت میں 20 لاکھ روپے مہر میں دیے، اکرام الحق نکاح ہو گیا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہو گیا علی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے اس لڑکے کی پیدائش کے بعد، ناچاکی ہوئی، اس نے طلاق دے دی۔ دوسری شادی کی، اس نے طلاق دے دی۔ تیسری شادی ہوئی، سکون نہ ملا، وہاں طلاق ہو گئی۔ اب یہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی اور یہ ایک اکلوتا بیٹا علی نشے میں لگ گیا۔ ابتدا میں یہ صرف چرس پیتا تھا، پھر یہ آگے بڑھا اور شراب پہ لگا، اس سے آگے بڑھا منشیات پہ لگا، یہاں تک کہ ماں نے جتنی دولت اکٹھی کی تھی، پیسہ، وہ سارا اس نے منشیات میں اپنی عیاشی میں لگا دیا۔ ایک وقت آیا کہ دولت بھی کچھ نہ بچی، پھر اپنے ہی دوست لے کر گئے اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جب اس اداکارہ ماں کو یہ بات پتہ چلی، اکلوتا بیٹا قتل کر دیا گیا، اس بات کی ٹینشن اور یہ خبر اس کے دماغ پر اتنی لگی کہ وہ پاگل ہو گئی اور پھر اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا اور آخر جنازہ پاگل خانے سے اٹھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جس نے اپنی زندگی بے حیائی میں گزاری، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما گیا قرآن میں، جس نے بے حیائی میں زندگی گزاری، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی عبرتناک عذاب دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی حیا پاک دامنی میں گزارے، اپنی اولاد کا نکاح جوان ہوتے ہی کر دے۔ آج ہمارے اندر اتنی رسم و رواج ہو گئی، ہم اپنے بچوں کا نکاح وقت پہ نہیں کرتے، ان کی جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، غلط کاموں میں لگ جاتی ہیں، معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قصوروار والدین ہوں گے جن والدین نے اپنے بچوں کا نکاح وقت پہ نہیں کیا۔ آج وہ کہتے ہیں جی نکاح کیسے کریں، یہ بچہ تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے۔ جس رب نے یہ ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے اسے غذا دی، یہ بول نہیں سکتا تھا، دنیا میں آیا، اس نے اس کی غذا کے لیے اس کے ماں کے سینے میں دودھ جاری کر دیا، نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈا، نارمل دودھ رکھا، ماں کے دل میں جس نے شفقت ڈال دی، جو 25 سال تک کھلاتا رہا، شادی کے بعد نہیں کھلائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو اگر تم فقیر ہو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ اللہ کے وعدے پر مسلمان کا اعتماد نہیں ہے، 20,000 کی نوکری پر اعتماد ہے، کہیں فیکٹری میں نوکری لگ جائے اس پر اعتماد ہے، خدا کہہ رہا ہے میں غنی کروں گا، اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے میں ان کا حق ادا کروں گا اور میں ان کے ساتھ مدد کروں گا۔ ان میں پہلا آدمی الناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو اس لیے نکاح کرے پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نمبر 3 المکاتب الذی یرید ادا الکتابہ، اور وہ غلام کہ جو بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں محنت کرے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ تو 3 آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، ان میں ایک آدمی وہ ہے جو نکاح اس لیے کرے کہ پاک دامن ہو جائے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت نے زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا اور اس کے اثرات دور تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ عموماً جو اس گناہ میں ہوتا ہے پھر اس کا آخر اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، بیماریاں، پریشانیاں، مصائب میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کا نکاح وقت پہ کریں، جوان ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے، کہیں معاذ اللہ وہ کسی گناہ میں نہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو 3 نصیحتیں کی ہیں، 3 وصیتیں کی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، نمبر 2 جب جنازہ حاضر ہو جائے، نمبر 3 والأیم اذا وجدت لها کفءا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہم سب کو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو جتنا معاشرے میں نکاح ہو اور نکاح بھی سادگی سے ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، آج کل نکاحوں کا موسم چل رہا ہے، جہاں نکاح ہوتے نظر آ رہے ہیں وہاں فحاشی نظر آ رہی ہے۔
وہاں عموماً بے حیائی نظر آ رہی ہے، وہاں رسم و رواج میں اللہ کی نافرمانی ہوتے نظر آ رہی ہے، گانا بجتا ہے، موسیقی ہوتی ہے۔ جن شادیوں میں یہ ہوتا ہے ان شادیوں میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی گھر آ جائے گی لیکن ساس بہو کا جھگڑا ہوگا، پھر یہ باپ اور بیٹے دست و گریبان ہوں گے۔ وہ آئے گی لیکن لڑائی، ناچاکیاں، طلاق یہ سب ساتھ لے کر آئے گی۔ شادی ہو جائے گی، اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی فرما بردار نہیں ہوگی۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ اس لیے جن شادیوں میں ہوا اس کا اینڈ دیکھ لینا، کبھی بھی اس میں راحت اور سکون نہیں ہوگا۔ اور جتنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ان شادیوں کا انعقاد ہوا، اللہ نے اس میں بڑا پرسکون رکھا۔ آج انسان کیسا نادان ہے، شادی کے موقع پہ سب کو راضی کرتا ہے، یہ میرا بھائی بھی راضی ہو جائے، بہن بھی ہو، پھوپھی بھی ہو، سب کے پاس جاتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، تم بھی آنا، تم بھی آنا، تم بھی آنا۔ سب کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ سب کو راضی کیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کر دیا۔ پھر نقصان یہی ہوتا ہے، سکون گھر میں نہیں ہوتا۔ آج سب سے زیادہ طلاق کی نوبتیں آ رہے ہیں۔ آج دارالفتاؤں میں چلے جاؤ، 70% مسائل طلاق کے ہیں۔ یہ دل میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، جب انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر دلوں میں وہ محبتیں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، نکاح بھی وقت پر ہو، معاشرے میں زنا کا بھی سد باب ہو، حیا اور پاک دامنی کی زندگی ہو، اولاد کا نکاح بھی وقت پہ کیا جائے۔ رزق کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے، جو انسان اس پر اعتماد کر کے کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔